تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے کہ تجوید کا ثبوت کتنی چیزوں سے ہے۔ نمبر 1 قرآن سے ہے، نمبر 2 حدیث سے ہے، نمبر 3 اجماع امت سے ہے، نمبر 4 قیاس، نمبر 5 فقہ، اور نمبر 6 اقوال علماء۔ ٹھیک ہے، ان 6 چیزوں سے تجوید کا ثبوت ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تجوید کا ثبوت قرآن مجید سے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہماری آیات ہے وہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی یعنی قرآن مجید، تو وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حق کے اندر فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق 3 چیزوں سے ہے۔ نمبر 1 زبان، عقل، دل۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ زبان، حروف کی صحیح ادائیگی، یہاں سے تجوید کا ثبوت مل گیا۔ زبان کیا ہے؟ حروف کی صحیح ادائیگی ہو، یعنی سا اور سین کے اندر فرق ہو، صاد اور ثا کے اندر فرق ہو، زا اور ذال کے اندر فرق ہو، وا اور ضاد کے اندر فرق ہو۔ اسی طرح ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالا جائے، اور یہ کیا ہے؟ زبان صحیح حروف کی ادائیگی کرے، یہ تلاوت کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 عقل جو ہے وہ ہے معانی و مطالب کی تفسیر کے اندر گم ہو۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جیسے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ٹھیک ہے، جن کے نامہ اعمال کیا ہوں گے؟ وزنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں زبان بھی فَأَمَّا مَن، یہاں پر زبان بھی شریک ہے اور عقل بھی معنی و مطالب کے اندر کیا ہے؟ شریک ہے۔ یہ 2 ہو گئے، تلاوت کے حق 2 ہو گئے۔ اور نمبر 3 دل، دل کہاں ہو؟ اطاعت و نصیحت پر مرکوز ہو، یعنی ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، جیسے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اس روز کیا ہے؟ مجرم کیا ہے؟ الگ کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے حرفوں کو کیا کیا ہے؟ اس کی صحیح ادائیگی کی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ حرفوں کی صحیح ادائیگی ہو گئی۔ اب نمبر 2 اس کی کیا ہے؟ عقل، معانی و مطالب کے اوپر، کہ اس روز، کس روز؟ قیامت کے روز۔ وامتاز، امتیاز ہو جائے گا، اليوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج مجرمو تم الگ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اب اس کے بعد دل، کس نصیحت پر؟ کہ ہم مجرم ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اکیلا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، امتیاز کرے گا، ہم اپنی ماں سے جدا کھڑے ہوں گے، ہم اپنے باپ سے جدا کھڑے ہوں گے، ہم اپنے بھائیوں سے جدا کھڑے ہوں گے اس دن۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تو کیا پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبان کی صحیح ادائیگی وہ کرنی ہے، اس کے بعد عقل، معانی و مطالب کے اندر غور کرے۔ وامتازوا اليوم ایھا کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ تفسیر۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ دل اطاعت و نصیحت پر مرکوز ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اطاعت اور نصیحت، یعنی ہم اسے اطاعت بھی کریں اس کی، اور اس سے نصیحت بھی حاصل کریں۔ تو یہ 3 حق ہیں تلاوت کرنے کے اس آیات کے اندر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر 3 حق کون سے ہیں؟ زبان، عقل، دل، یہ تینوں کیا ہوں؟ شریک ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 2 اب دوسری دلیل کیا ہے قرآن کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کرو؟ یہاں پر قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جا رہا ہے قرآن۔ ٹھیک ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو قرآن کو کیا کرو؟ ورتل القرآن، ترجمہ، اور قرآن کو خوب
ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھیک ہے، یہ قرآن سے بھی ثبوت ہے تجوید کا. تجوید کا مطلب کسی چیز کو اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اچھا، اس کے بعد تفسیریں. اب تفسیر بیضاوی میں کیا ہے؟ جوید القرآن تجویدا، اے جوید القرآن تجویدا، اے مجود، اے قاری قرآن، قرآن کو کیا کر؟ تجوید کے ساتھ پڑھ. ٹھیک ہے، اب اسی آیات کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. اب ترتیل کس چیز کا نام ہے؟ ورتل القرآن. اب ترتیل کس چیز کا نام ہے؟ الترتیل کی تفصیل میں کیا ہے؟ ترتیل نام ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترتیل نام ہے حرفوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا، اور کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا، اور وقف و ابتدا کے محل اور موقع کو جاننے کا. ومعرفت الوقوف، یعنی ایسی معرفت ہو وقف کے اندر کہ ہم ایسا نہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بھی غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہو یہاں پہ وقف کون سا ہے؟ الرحمن الرحیم، یہاں پر پتہ ہو وقف کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرفوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. ترتیل نام کس کا ہے؟ حرفوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور کیا ہے دوسرا؟ وقف و ابتدا کے موقع و محل کو جاننا. تو تجوید کا ثبوت میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن کے اندر. ایک ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ورتل القرآن کی تفسیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اور اسی طرح تفسیر بیضاوی میں کیا ہے، اور اسی طرح امام غزالی کیا فرماتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، جو میں نے کیا ہے تجوید کے ثبوت میں سے سب سے پہلا ثبوت ہے قرآن سے. تو میں نے آج آپ کو قرآن سے تجوید کا ثبوت دیا ہے. تو کل جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تجوید کا ثبوت حدیث سے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.